بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں حافظ نعمان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا ہوتی ہے، ختم نبوت کس سے کہتے ہیں، یہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اس لیے کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے، میرا اور آپ کا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں معجزے کے اوپر کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے اوپر اس دین کو کمپلیٹ کرنا، اللہ رب العزت نے، یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن یہ دین مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ دین اب مکمل ہو گیا، دین اب کمپلیٹ ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ملے گی، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ کو شریعت کتابیں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی میں اور آپ حفاظت کریں نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کے نگہبان۔ تو ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم یہ ہے کہ اس کو دل لگا کر پڑھیں بھی، اور آگے یہ ہے کہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو ناظرین کرام وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں کو سامنے چوک میں کھڑا کر کر نشان عبرت بنایا جائے اور بتایا جائے دنیا والوں کو کہ جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، ان کے بارے میں جو گستاخی کرے گا، ہم مر تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں برداشت بالکل قطعا نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، جب یہ دین مکمل ہوا، میں اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی۔ تو ناظرین کرام، اس دین مکمل ہونے کے بعد کچھ ہماری ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے لگا دی ہیں کہ یہ دین اب آگے ہم نے لوگوں تک کس طرح لے کے جانے، آگے ہم نے کس طرح پہنچانی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نفع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ اس امت کا یہ کام لگا دیا، میرا اور آپ کا یہ کام ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا آج میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام میں اور آپ کر رہے ہیں یا ہم نے چھوڑ دیا؟ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں ان چیزوں کا ضرور ہے کہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اپنے ایمان کو کامل اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ لوگ طرح طرح کے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں اس کے اوپر میرا اور آپ کا تو یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا،
یہ جو نبیوں والا مین ہوتا ہے، یہ جو دین کا سلسلہ ہے، یہ میں اور آپ نے آگے بڑھانے اور ہم نے اس کو آگے لے کر جانا۔ تو یہ تھا جی ناظرین کرام آج کا ہمارا ٹاپک موضوع جس کے اوپر ہم نے بات کی۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے اندر۔